الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره فتولى عنه أصحابه ليسمع قرعن عليهم أتاه ملكان فيقعدانه: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت سجادہ نشین سید محمد الحسینی صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ چندہ حسینی علیہ الرحمت والرضوان گوگی شریف، اور بالخصوص حضرت شیخ سید جلال الدین حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ بالقدسیہ سجادہ نشین بارگاہ حاضہ، حضرت عزیز ملت سرمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، حضرت العلامہ مولانا سید احمد حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ کامل الحدیث جامع نظامیہ،
فرزند اکبر حضرت سجادہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا مخدوم جمالی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ، فیض یافتہ خانقاہ و بارگاہ شریف، حضرت مولانا فرقان احمد صاحب، مولانا اکبر حسین صاحب اور دیگر صگر شریف کی بارگاہ سے تشریف لائے دیگر سجادگان صاحب قبلہ، اور کم و بیش 10-12 بارگاہوں کے سجادگان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ والقدسیہ دامت فیوزہم آج کی اس مقدس اور بارگاہ کے عرس شریف میں جلوگر ہوئے ہیں، اور دور دراز سے اطراف و اکناف کے اضلاعوں سے آئے ہوئے جمیع محبین اولیاء اللہ، بالخصوص پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اتنے بڑے محبوب ولی کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونے کی، قدم بوسی کی اور شرف فاتحہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اپنے اس محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کولم پلی کی یہ مقدس فضائیں اور یہ زمین کے ذرات و کنکرات اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ، بے شک یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ تیرے محبوبوں کے چاہنے والے ہیں، اور یہی گواہی کل بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی، بخشش و نجات کا سبب بنے گی، اللہ کے دربار سے مغفرت پا کر جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ معزز سامعین اکرام، اب جس کو بھی شفاعت پانا ہے، ماشاءاللہ وہ حضرات بڑی دور اور دور سے بھی آئے ہوئے اور دیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے خواہش کروں گا کہ اب جب آ ہی گئے ہیں تو کچھ اور دیر بیٹھ جائیں اور آج اپنے اللہ کے محبوبوں اور اپنے محبوبوں کے ذکر کو سن کر اس مقدس بارگاہ سے فیض یاب ہو کر تشریف لے جائیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، آج اس بات پر ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو ماننے کے لیے انسان کو عقل کی نہیں فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ فضل سے ماننا چاہیں گے تو ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، عقل سے ماننا چاہیں گے تو سوائے گمراہ ہونے کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو پہلے ایک بات حضرت سجادہ صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک بات پیارے بھائیوں سے اور اس خانقاہ جلیلہ کے، جلالیہ کے، جمالیہ کے فیض یافتہ پیر بھائیوں سے، مریدوں سے، معتقدوں سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایمان جس چیز کا نام ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ چاند کو دیکھ رہے نا بھائی ذرا بولو نہیں، تمہیں کو ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو چاند دیکھتے نا آپ لوگ روزانہ، کوئی ہے ایسا یا جو چاند کو نہیں دیکھا؟ دیکھے نا بھائی صاحب، چاند کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، چاند ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جو دیکھا جاتا ہے وہ ایمان میں نہیں ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ جو دیکھتے ہیں اس کو ماننا ایمان نہیں ہے، جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔ اگر آپ کو کوئی بولے میاں 7 سمندر ہے، اس کو ماننے سے ایمان ہوتا، تو آپ بولیں گے آپ دیوانہ ہیں۔ 7 سمندر دکھتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ دکھتا ہے، نہیں دکھتا، اللہ کو ماننا ایمان۔ اتنا ہلو بولے تو میں نہیں کرتا تقریر۔ 1 بج گئے، اب آپ ذرا میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں کچھ اچھی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اب مخدوم جمالی صاحب بھی تعارف ایسا کر دیا، اب اس کی لاج رکھ لینا پڑتا ذرا۔
تو ذرا آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا. تو اللہ کو ماننا ایمان ہے. نبی دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے. نبی کو ماننا ایمان ہے. 1,24,000 پیغمبر دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے ہیں. نبیوں کو ماننا ایمان ہے. قرآن کے لانے والے جبریل کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر ماننا کہ جبریل نے ہی قرآن لایا ہے، یہ ماننا ایمان ہے. آپ نے جو ہے اس بات کو دیکھا کہ جنت ہے؟ جانا ہے نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولو. پھر جانا بھی ہے، پھر بغیر دیکھے کہ کیسا جی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایمان کہتے ہی اس کو ہے جس کو دیکھ لے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں. آسمان دکھ رہا ہے، ماننا ایمان نہیں ہے. جو نہیں دکھتی ہے جنت، اس کو ماننا ایمان ہے. دوزخ نہیں دکھتی ہے مگر ماننا ایمان ہے. قیامت دکھتی نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. نبی نظر نہیں آ رہا ہے، ماننا ایمان ہے. کرامن کاتبین دکھتے نہیں ہے، ماننا ایمان ہے. منکر نکیر دکھتا نہیں ہے مگر خبر میں آئے گا، ماننا ایمان ہے. سن لو مسلمانوں، خدا کی قسم، غوث و خواجہ دکھتے نہیں ہے، خبر میں زندہ ہے، ماننے کا نام ہی ایمان رکھا گیا. دیکھ کے ماننا کون سی کمال کی بات ہے جی؟ دیکھ کے ماننے تو پھر ہم میں کافر میں فرق کیا رہا؟ انہیں پتھر کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، گائے کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا، بیل کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا. ہم وہ ہے جس کو دیکھتے اس کو نہیں مانتے، اور جس کو نہیں دیکھتے اسی کو مانتے. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. جو نہیں دیکھا ہے اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوستو، آج لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھے خبر میں زندہ ہے کیا، آپ بولنا تو دیوانہ ہے. کیوں؟ اگر وہ دکھتا تو پھر اس میں ٹینشن کی کیا بات تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اگر وہ دکھ جاتے خبر میں زندہ ہے، کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہماری فریاد پوری کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہم کو معلوم ہو جاتی تو پھر ٹینشن کس بات کا تھا؟ تیرے جھگڑے کرنا، تیرا اختلاف پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اولیاء کی حیات جاویدانی، اولیاء کی حیات بعد الوفات کو اللہ نے ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے. ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے. بولے اے غوث اعظم، جب تک آپ دنیا میں تھے سب آپ کو مانتے تھے، اب ذرا قبر شریف میں پردوں کے پیچھے آ جائیے، اب ذرا اپنی جلوہ گری کو چھپا لیجئے، آپ دیکھتے ہیں آپ کو کون مانتا ہے. جو مان لیا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اے غوث میں اس کو ایمان والا بنا دوں گا، اس کو فیض ایمان سے سرفراز کر دوں گا. لیکن جو نہیں مانتا آپ کی حیات جاویدانی اور آپ کی حیات بعد الوفات کو، تو اے غوث مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اسے بے معنوں میں شریک کر دوں گا. دیکھ کے ماننا کیا کمال کی بات ہے بھائی؟ بغیر دیکھے کے ماننا کمال کی بات ہے. فرشتے ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارے نہیں ہے کہتے بعض لوگ، ہمارے نہیں ہے بھائی، بہت ڈینجر لوگ ہیں. دیکھو فرشتے ساتھ میں نہیں ہے تو فرشتوں کو ماننا ہے. دیکھے نہیں کچھ بھی نہیں مگر ماننا ہے. بغیر دیکھے کہ جس کو مان لے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. آج کے بعد کوئی بھی خبر میں کون زندہ ہے دلیل نہیں پوچھنا. دلیل اگر مل گئی تو پھر آپ کا ایمان کمزور پڑ جاتا. بے دلیل ماننے کا نام ہی ایمان ہے. اللہ کے ایک ہونے پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل پوچھتے، ترکاری والا بھی نہیں پوچھتا، آٹو والا بھی نہیں پوچھتا، ترکاری والے سے بھی نہیں پوچھتے، آٹو والے سے بھی نہیں پوچھتے. خدا کو بے دلیل مانتے ہیں. ارے جو قوم خدا کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم فرشتوں کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم نبی کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم جبریل کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم انبیاء کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم جنت کے ہونے کو بے دلیل مانتی ہے، اب ویسی قوم کے لیے غوث و خواجہ کی حیات کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کے زندہ ہونے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کے کمالات کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کریے گا آپ حضرات، آپ ذرا غور کریے گا کہ آج ہماری اس مجلس کے اندر میرے پیارے دوستو کچھ چند باتیں آپ کو ایسے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، فیضیاب ہو جائیں گے، سرفراز ہو کر جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہابی بننے سے پہلے 70 مرتبہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے. بعض لوگ خاموش بیٹھے، ارادہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ پھر خوش ہونا جی، اچھے باتیں سنے
پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کہ آج میرے پیارے بھائی آپ کو چند باتیں اور ایسی دیتا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ اسلام آئے 1400 سال ہوا، کتنے سال ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ 1400 سال سے آپ کی امت پڑھ رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، شریعت سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، عمل کر رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، قانون اسلام پہلا جا رہا ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کیا قرآن کے اندر کبھی 1400 سال میں کوئی اختلاف آیا؟ کیا زیر و زبر بدلا گیا؟ کیا حرف و حرکات بدلے گئے؟ کیا سورہ و رکوع بدلا گیا؟ نہیں بدلا گیا۔ کبھی شریعت کا کوئی قانون بدلا گیا؟ کبھی کوئی اصول بدلے گئے؟ کبھی کوئی ضابطہ بدلا گیا؟ کبھی کوئی تہذیب بدلی گئی؟ نہ اسلام کا قانون بدلا ہے، نہ اسلام کا اصول بدلا ہے۔ 1400 سال میں ہزاروں اختلاف آئے ہیں، ہزاروں فتنے آئے ہیں۔ عراق کی سرزمین گواہ ہے کہ وہ بیچاری کی قسمت کے ہم قربان جائیں کہ سینے پر اپنے بلڈوزر کو، میزائلوں کو برداشت کرتے کرتے وہ آج قیامت کی زمین بن چکی ہے، مگر پھر بھی اسلام کے قانون میں فرق نہیں آیا ہے، اسلام کے اصول میں فرق نہیں آیا ہے، شریعت میں فرق نہیں آیا، قانون کے اندر تبدیلی نہیں آئی، قرآن میں تبدیلی نہیں آئی، حدیث میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی چیز میں تبدیلی نہیں آئی۔ بلکہ پیارے دوستو، جہاں لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پر اسلام ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو امریکہ آج اسلام کا دشمن ہے، وہی امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو برطانیہ، جو انگلینڈ آج اسلام کو اپنے لیے ایک ناسور سمجھ بیٹھا ہے، وہی لوگ آج اسلام کو ماننے پر مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کی تہذیب ہی کچھ ایسی ہے، اسلام کا انداز ہی کچھ ایسا ہے، اسلام کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، اسلام کی کچھ قانون ہی ایسے ہیں کہ دنیا ماننے پر مجبور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مگر دوستو ذرا غور کرو، یہ اسلام ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے کہ پھولتا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے کہ آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر آپ ذرا پچھلی انبیاء کی بارگاہوں میں چلیں تو کئی ایسے انبیاء کرام ہیں، بلکہ سب انبیاء کرام ایسے ہیں جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائے قانون بھی لے کر آئے، اصول بھی لے کر آئے، شریعت بھی لے کر آئے، کتاب بھی لے کر آئے اور ایک بڑی امت بھی لے کر آئے۔ لیکن جیسے ہی وہ انبیاء پردہ فرمائے، ان کی کتاب مٹا دی گئی ہے، ان کا قانون مٹا دیا گیا ہے، ان کا اصول مٹا دیا گیا ہے، ان کی شریعت مٹا دی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، ان کے پیچھے ان کی کتاب بھی چلے گئی، ان کا قانون بھی چلا گیا، ان کا اصول بھی چلا گیا، ان کے ضابطے چلے گئے، ان کے اخلاق چلے گئے، ان کی شریعت چلی گئی، ان کا قانون چلا گیا۔ لیکن دوستو، وہ انبیاء کرام چلے جاتے تو قانون چلا جاتا، شریعت مٹا دی جاتی، کتاب تبدیل ہو جاتی، تحریفات ہو جاتی۔ مگر کیا بات ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، اسلام کا قانون نہیں بدل رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کا اصول نہیں بدل رہا ہے، قانون محمدی میں فرق نہیں آ رہا ہے، شریعت محمدی میں فرق نہیں آ رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کبھی غور تو کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ سن لو اے مسلمان بھائیو، قسم رب ذوالجلال کی، وہاں انبیاء گئے، قانون چلا گیا، یا مصطفیٰ پردہ فرمائے، قانون نہیں گیا ہے، کتاب نہیں گئی ہے، اصول نہیں گیا ہے، شریعت نہیں گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء کے پاس ان کا دین بچانے کے لیے کوئی اہل بیت نہیں تھی، کوئی ولی اللہ نہیں تھا، مگر یا مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے ایک طرف اہل بیت کو پیدا کیا گیا تو دوسری طرف غوث و خواجہ کو پیدا کیا گیا۔ ان انبیاء کے پاس کوئی اہل بیت نہیں تھی، مجھے اجازت دو، ان انبیاء کے پاس کوئی فاطمۃ الزہرا نہیں تھی، ان انبیاء کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی علی نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی شہید ہونے کے لیے حسن نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی غوث اعظم نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس انا ساگر کو کوزے میں سمانے والا کوئی غریب نواز نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی ہمارے بزرگوں جیسا بزرگ نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ پردہ فرمائے
ان کا قانون چلا گیا, ان کا اصول چلا گیا, ان کے ضابطے چلے گئے, مگر میرے آقا یہاں دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں سرکار کو فکر ستا رہی ہے, اے اللہ تمام انبیاء کے جاتے ہی ان کی امتیں تباہ ہو گئی, ان کی امتیں ہلاک ہو گئی, ان کی امتیں برباد ہو گئی, ان کی امتیں نیست و نابود ہو گئی, ان کی امتیں ضلالت کے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی. اے اللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. یہ سوچ کر آقا علیہ السلام جب فکر فرما ہی رہے تھے رب نے جواب دیا, مصطفیٰ پریشان نہ ہونا, حبیب فکر نہ فرمانا, آپ آؤ گے تو ہم نائبین میں علی المرتضیٰ کو پیدا کریں گے, آپ آؤ گے آپ کے نائبوں کا کام حسین سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کے نائبوں کا کام امام اعظم سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کی نیابت کا کام امام بخاری سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کی نیابت کا کام غوث اعظم سے لیا جائے گا, آپ آ جائیں گے تو آپ کی نیابت کا کام غریب نواز سے لیا جائے گا, آپ آ جائیں گے تو آپ کی نیابت کا کام چندہ حسینی سے لیا جائے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ نے دین بچانے کا کام بزرگوں سے لیا ہے. یہ بزرگان دین وہ ہیں جو نائب مصطفیٰ بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں, نائب مصطفیٰ بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں. اور سن لو, کان کھول کر کے سن لو اے جماعت والو, آپ کو نہیں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں اتنا سن رہے ہیں, اتنا مائک ہمارے منہ میں لگے, ابھی کہہ کان کھول کے سنو بول رہے ہیں مول صاحب, آپ کو نہیں بول رہا ہوں. وہ جو بے وقوف قوم کل صبح اٹھ کے پان ڈبوں پہ سوال کرتی, ترکاری بیچنے والوں سے سوال کرتی, کسان زراعت کرنے والے کسان سے سوال کرتی, ان نادانوں سے کہہ رہا ہوں دیکھو میرے بھائی, ان لوگوں کو سوال پوچھنا ہے تو آج آنا نہیں, یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, اپنی دھیڑی کھوپڑی میں نکالتا لے کے یہاں ڈالتا, آج آنا نہیں. اتنے علماء سجادہ گان بزرگاں پورے آئے ہوئے ہیں, سب مل کے دو کو سنبھال لے تو قصہ ختم, پوری جماعت پڑ جاتی. پوچھنا ہمارا اچھا بھائی, دیکھو سوال کا جواب کس سے پوچھ لے بھائی, جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا اس سے پوچھنا. کیا بھائی صحیح بول رہے نہیں, پھر بعض لوگ ایسا یوں ایسا کہیں کر کے بیٹھے ہیں, بولو نا جی, چپ غفلت سے آ گئے کیا, ایسا تو نہیں ہے نا. پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو, ابھی نے کیا کرتا, یہاں پہ بیٹھتا کچھ بھی نہیں, آپ گھر کو جا کے کیا کرتا, پلان بتا کس کو کل کس کو پکڑوں, بولے ہاں انہیں ذرا بھولا دکھائے, انہیں ذرا بھولا, اس کو پکڑیں گے. رات بھر بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں لگا, کس کو پکڑنا, کس کو پکڑنا, کس کو پکڑنا. بھائی دیکھو محلے میں جماعت نکلنے کے چکر چلا رہے ہیں تو میرے گھر پہ بھی کھٹکا مار کے میرے کو بلانا نہیں بلاتے لوگ, کہیں کو بولے تو غوث کا کتا ہے, شیروں پہ بھاری پڑ جاتا بلکہ. کس کو بلاتے ہیں, اس کو جس کو طہارت اتنے معلوم بیچارے کو, اب اس کو اللہ کیا معلوم, رسول کیا معلوم, اس کو غوث کیا معلوم, خواجہ کیا معلوم, ولی کیا معلوم, نبی کیا معلوم, اس کو پکڑتے. بھولے ملنا ان لوگ, خالی بھولے ملنا ان لوگوں کو. آئندہ سے آپ لوگ بھی ایسے کام نہیں کرنا, اکیلے نہیں آنا, سمجھ میں آیا. آئندہ سے آتے ہو دو کو ڈال لے کے لاؤ, کتنوں کو ڈال کے لا دے, سب مل کے دو کو لائے تو ایک جماعت پھر ادھر آ جاتی پوری. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ, پکا وعدہ. چائے پلا رہے بول کے لا لو نا, بھوکے رہتے بہت, کیونکہ 40 دن خالی کھرچن کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. یہاں دیکھو صدقہ بزرگوں کا کیسا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بھائی کھرچنا لکھے خدمت 40 دن پھر میں شرافت سے ورنہ 4 مہینے کھرچنے بیچاری خدمت میں ہے. بہرحال چھوڑ دیجئے. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں, میں آپ کو اور ایک جامع بات عرض کرتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے سے ہم لوگ مسلمان ہیں. نہیں, اسلام کیا 100 سال پہلے آیا, 200 سال پہلے آیا, اسلام 1400 سال پہلے آیا. 1400 سال سے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں, اربوں میں, خربوں میں. خود صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ تھی. صحابہ جب نکلے ملک ایران, عراق, شام, کوفہ وغیرہ وغیرہ, ایسا دین پھیلا ہے. ایک صحابی لاکھوں کو, ہزاروں کو, سینکڑوں کو کلمہ پڑھاتے چلے گئے. صحابہ کے دور میں یہ اسلام کروڑوں میں پھیل گیا تھا, پھر اب تو اربوں خربوں تک اسلام پھیلا ہوا تھا. میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو, اب ان لوگ کیا بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جنتی ہے. ہر جماعت والا بول رہا ہم جنتی ہے,
ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، میں پریشان ہوگا. ارے بھائی تم لوگ جنتی ہے تو میں بلا کے پوچھا ایک جماعت والے کو تمہاری جماعت کب بنی، میں یہاں پوچھا. اب میں نامہ لے کے بزرگوں کی بےعزتی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ویسے بھی چھوٹے موٹے لوگوں کے نامہ نہیں لینا ہمت بڑھ جاتی. کہتے بلا کے پوچھے اتنا میاں کب نکلی تمہاری جماعت؟ حضرت 70 سال ہوا. اب اس کی جماعت ہی بن کے 70 سال ہوا. تو میں پوچھا دیوانے تو جب سے پکار لیتے پھر رہا ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، تو کیا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہوا؟ آپ وکیل ہے، جج ہے آپ، میں وکیل ہوں. آپ کو ججمنٹ دینا ہے آج. ایمانداری سے بتاؤ بھائی، اگر ایک جماعت جو بنی 70 سال سے ہوا جماعت بن کے، اگر انہیں یہ بول رہا کہ ہم لوگ ہی جنتی ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کیا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہی ہوا؟ آپ بولیں گے نہیں 14 سال ہوا، تو پھر انہیں جھوٹا ہے نہیں ہے. بولو نا جی بھائی. کل بھی بولنا یا آج بولنے کے لیٹ نہیں لینا، کل جا کے بولو اس کے گھر پہ تم لوگ. پھر اس کے بعد اور ایک جماعت والا ہے، انہیں بول رہا ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنت. مسجد میں ٹھہرے تو وہی بول رہا، بازار پہ تو وہی بول رہا، پان ڈبے پہ وہی بول رہا، جماعت میں لے کے جا کے بھی وہی بول رہا. ارے میں پوچھا اتنا جنتی کتنے سال ہوا جماعت بن کے؟ بولے 100 سال. الحمدللہ. اوہو، تو کیا جنت کا دروازہ کھل کے 100 سال ہی ہوا؟ جنت کا دعوے دار وہی ہو سکتا ہے جو جنت کے ساتھ جڑا ہوا ہو. انہیں 1300 سال خفل ڈال کے اب کھول لیتا کہتے. پھر اور ایک جماعت والا بولا ہم لوگ جنتی ہے، 4 مہینے 40 دن چپی مار رہے ہیں، ہم جنتی ہے. بولے وہ بولا او 40 والے ادھر کب بنی جماعت؟ 150 سال ہوا. تبلیغی جماعت 1855 کی ہے، 1855 کی. بولا کب بنی جماعت؟ بولے 150 سال ہوا. تو میں بولا کیا جنت کا دروازہ کھل کے 150 سال ہی چھوا؟ نہیں ہم لوگ امام بخاری کے زمانے کے امام اعظم. پھر جھوٹے باتیں نہیں بولنا. پھر امام بخاری تمہارے زمانے کے تو تبلیغی جماعت میں رہنا تھا، پھر انہوں تو سنیوں میں ہے نا، امام اعظم اہل سنت میں. جھوٹ بات نہیں. 150 سال ہوا جماعت کھل. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا غور کرو. میرے کو بلا پوچھے مول صاحب تم سب کے جو ہے جنت کے دروازے بند کر رہے ہیں، آپ بولا آپ کب کے؟ میں بولا تو جنت کا نام سنا کب سے؟ پوچھا 1400 سال سے سنا. میں بولا کس کے منہ سے سنا؟ محمد الرسول اللہ کے منہ سے سنا. تو میں بولا سن لے، میں کسی عام آدمی کی جماعت کا مبلغ نہیں ہوں، میں کسی عام انسان کی جماعت کا مبلغ نہیں ہوں، میں ملا کی جماعت کا مبلغ نہیں، میں مصطفیٰ کی جماعت کا مبلغ ہوں. میرے جماعت کے امیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اس جماعت کا نام جماعت اہل سنت والجماعت ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور میں بولا ہماری شان تو یہ ہے، ہماری جماعت کے امیر بھی رسول اللہ ہے، مالک جنت بھی رسول اللہ ہے. ہماری جماعت کے مبلغ اعظم امام حسن اور حسین ہے، اور یہی تو وہ ہے جو جنت کے سردار بھی ہے. ان کی بغاوت کر کے جنت میں جاتا کہتے. بھائی کیا موٹی عقل ہے دیکھو آپ. نہیں میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت سجادہ صاحب قبلہ سے اگر آپ ٹینشن کر لیے، پھر اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ میں یہاں پر رہتا ہوں، گھر بنا لیتا ہوں، ہوتا؟ بولو نا جی. نہیں ہوتا. میرے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھتا ہوں، بول رہے ہیں پھر میرے سے لڑ رہے ہیں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، کھٹکا کھول کے اندر بلا کے بٹھاتا ہوں. ارے کیا باتیں کر رہے میرے بھائی، طبیعت وغیرہ ٹھیک تو ہے نا؟ بھاگو بھاگو بولتا ہوں. دیکھو جہاں جانا ہے اس سے محبت ہونا ضروری ہے. کیا بھائی؟ اگر حضرت سجادہ صاحب قبلہ کے جو ہے آستانے شریف میں اگر آپ کو 2 گز زمین چاہیے تو خلوص محبت کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ کے چائے پینا ہے تو پھر ہمارے سے محبت کی ضرورت ہے. ارے عام انسان کے پاس بغیر محبت کے آپ گھر نہیں بنا سکتے. گھر سے مراد کہیں صحیح بھی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، خبر کی بات کر رہا ہوں. ڈر جائیں گے بلکہ گھر بول رہا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، کہیں صحیح بھی زمین بکری کیا کہ بول کل آ جائیں گے، وہ ایک مصیبت. تو سنو، تو چائے پینے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے. چائے پینے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے. جن سے محبت نہیں ہوتی ان کو اندر بلا کر نہیں بٹھایا جاتا، اندر سے نام پوچھتے، باہر نکل کے بھیج دیتے.
اجی پیارے دوستو، کسی کے گھر میں بغیر محبت کے چائے نہیں پی جا سکتی، تو جس گھر کے زردار امام حسین ہیں، جس گھر کے سردار امام حسن ہیں، جس گھر کے مالک کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان سے بغاوت کر کے، ان کی جماعت سے دشمنی کر کے، ان کی جماعت کے ساتھ ٹینشن کر کے کوئی مسلمان خود کو کہے اور جنت میں جانے کی کوشش بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا بھائی؟ اور یہ جتنے لوگ جماعت بنائے ہیں پورے ملاؤں کی جماعت ہے، پھر بھی میری شرافت ہے، ملا بنو، بعض تو اتنے خطرناک ہے، جاہلوں سے بدتر ہے، ایسے لوگ جماعت بنا لیے، یہ ملاؤں کی جماعت والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو نبی والا ہوتا ہے، جو اہل بیت والا ہوتا ہے، جو ولیوں والا ہوتا ہے، وہ جنت کے مالکین اور سردار ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے والے اللہ کے نمائندے ہیں۔ پیارے دوستو آؤ اب ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ آج ہمارے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، اس مرحلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ان اولیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ غور کریے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا کام لیا جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو ایک بڑے درجے کا عالم بناتا ہے جیسے امام اعظم، تو اللہ ان سے ایسا کام لیا کہ اب دوسرے کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ ان سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو اللہ بڑا کام لینا چاہتا تھا، فقہ حنبلیہ کا امام بھی بنایا، 7.5 لاکھ حدیثوں کا حافظ بھی بنایا۔ اللہ جس کو جیسی شان سے پیدا کرتا ہے اس سے ویسا کام بھی لیتا ہے۔ تو اب دوستو ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر ہم کو بھیجا تو ہمارے درمیان میں اولیاء اکرام کو جیسے تاروں کے بیچ میں جیسے چاند کو سجایا جاتا ہے، اللہ نے گنہگاروں کے بیچ میں اپنے محبوبوں کو ویسے سجا کر رکھا ہے، اپنے محبوبوں کو ویسے سجا کر رکھا ہے۔ ہر علاقے میں آپ محبوب نگر ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں، جتنے اضلاع ہیں اتنے اضلاعوں میں آپ کو ولی مل جائیں گے، اتنے اضلاعوں میں ولی مل جائیں گے آپ کو، ہر جگہ ولی ہے، ہر جگہ ولی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں، ہم تو ہندوستان کو ساری دنیا میں اب تک اولیاء کا مرکز جانتے تھے، لیکن جب میں عراق گیا تو آپ یقین مانیے قبرستان کی میں نے ایسی زیارت کی عراق میں جہاں پر 1000 قادری سلسلے کے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے پیران محترم بھی اسی قبرستان میں آرام، سرکار غوث پاک کے خاندان والے، سرکار غوث پاک کے مریدین خلفاء اس قبرستان میں آ رہے، 1000 اولیاء اللہ۔ جیسے مدینہ پاک میں جنت البقیع کا مقام ہے، عراق میں اولیاء اللہ کے قبرستان میں وہی شان نظر آ رہی ہے۔ ایسے اولیاء اللہ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب جدید جو ممالک بنے اس کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا آپ غور کرتے چلیں، تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ ان کو کیوں پیدا کیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑے منصب والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں، آپ ذرا غور کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ارشاد فرماتا بے شک اللہ کے ولیوں کو، کس کو؟ ذرا زور سے بولنا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کے ولیوں کو۔ اور یہ اولیاء اللہ، اولیاء جو لفظ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اولیاء کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد کیا بنتا ہے؟ ولی۔ کیا بنتا ہے ذرا بولے؟ ولی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے اولیاء ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ اب ذرا سوچو دوستو، یہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے ذرا بولے، اور ذرا زور سے بولے، انسانوں کی مدد کے لیے۔
اب آپ پوچھے مولانا یہ معنی کہاں سے نکالے؟ دیکھو اولیاء جمع ہیں، اس کا واحد بنتا ہے ولی. آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لو اور اٹھا کر ولی کا معنی دیکھو، ولی کا پہلا معنی بنتا ہے دوست. کیا معنی ہے؟ تو ولی اللہ کہیں گے تو اللہ کا دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ولی کا دوسرا معنی بنتا ہے مددگار. ولی کا معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، جماعت اہل سنت کی نہیں، آزو بازو والے، پیچھے والے، اوپر والے، نیچے والے، کس کی بھی اٹھا لیجیے آپ. ولی کا معنی کیا ہے؟ مددگار. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے. ولی کا معنی ہے مددگار. پھر میرے پیارے بھائی، جب مددگار اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور اگر میں بولا المدد یا غوث اعظم، تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ بدعت کی کیا بات ہے؟ بولو نا جی. ایک بچے کو یونیورسٹی والے بلا کے ہاتھ میں 12 سرٹیفکیٹ دے کے ڈریس پہنا کے بول رہے آج سے ہم اس کو ڈاکٹر نامنیٹ کرتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یونیورسٹی والے بولے ڈاکٹر ہوگا، MBBS کی ڈگری لے لیا، اسپیشلسٹ ہوگا، ماشاءاللہ. میں بولا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ بیماری ہے، آپ ذرا اس کو علاج کر دیجئے. شرک. ارے بولا تو ڈاکٹر ہے رے بھائی، تے کچھ ڈگری دیے، تے کپڑے پہنا کے بھیجے یہاں پہ. اللہ سے مانگنا، بندے سے نہیں مانگنا. اللہ سے مانگنا، بندے سے نہیں مانگنا. بولا پھر تو آیا کہ ڈاکٹر بن کے؟ جب اللہ سے مانگنا ہے تو میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، تو ڈاکٹر بنا کہیں کو؟ بولو نا جی بھائی. اجی جب اللہ ہی مددگار ہے، بندہ مددگار نہیں ہے، تو پھر اللہ ولی بنایا کہیں کو؟ ذرا بولو نا بھائی. اللہ ولی بنایا کہیں کو؟ اللہ خود پیدا کر لینا تھا، ماں باپ کو رکھا کہیں کو؟ دیر سے سمجھتے کیا آپ لوگ؟ کل صبح سمجھتے کیا؟ بولو جی بھائی. بیٹے شادی کر لو میرے باپ. کیوں امی؟ میں میرے پوتروں کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. دیوانے ہوئے کیا اماں تم مرتے وقت؟ پوتروں کے لیے شادی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھے بیٹھے دعا کر کے پوترے منگاتا ہوں. ٹھہرو. بولو بھائی. اللہ بول رہا مدد، اللہ بول رہا ہے مدد. ولی کا معنی ہے مددگار. آپ لوگوں کو بات ذرا میرے کو بھی بری دکھتی ہے، آپ کو بھی بری دکھتی. میں کیا کروں؟ ان لوگ اتنے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائی، میں پھر بھی بہت دائرے میں رہ کے بات کروں. ان لوگ اس سے چلر باتیں کرتے ہیں. ان لوگ اللہ سے مانگنا، اللہ کسی ہوا کسی. ارے کیسا مانگیں گے رے اللہ سے؟ دیوانے. اللہ سے اگر مانگنا ہی رہتا، اللہ ہی دینے والا رہتا، تو پھر اللہ سے بھی اتنے اسباب کہیں کو بناتا، اتنے ذریعے کہیں کو بناتا. زمین کس کی جی؟ بولو. اچھا زور سے بولو جی. اللہ کی نہیں. وہ چاول نکال رہا سو کس کا؟ پھر اللہ ہی نکالنا نا جی. کسانوں کا کو آور نہیں ٹریکٹر لے کے. بولو نا جی بھائی. بول رہے بندے زمین بھی میری، چاول دینے والا میں، مگر تو یہ کاما کر. اللہ بول رہا فضل بھی میرا، رحمت بھی میری، ایک کام تو کر. میں پوچھا مولا کیا کروں؟ ذرا میرے محبوب کے آستانے پہ آ کے فاتحہ تو پڑھ. اللہ بڑا فضل بھی میرا ہی ہے، رحمت بھی میری. تو ایک کام کر بندے. کیا کروں؟ فاتحہ پڑھ. میرے محبوب کے عروس میں تو بیٹھ، میرے محبوب کے آستانے پہ تو بیٹھ، ذرا دہلیز تو چوم لے. کیونکہ مجھے چومنا بڑا پسند ہے. بولے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھاں چومنا، پیراں چومنا، پیشانیاں چومنا اللہ بہت پسند ہے. معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. سننے کو کچھ بھی نہیں معلوم. کہیں کو نہیں معلوم. بولو. نہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے، نہ مرشدوں کی صحبت میں بیٹھتے، نہ جمعے کے دن جلدی مسجد کو جاتے. بالکل خطبہ ہوتے خود جاتے، عربی میں سنتے. او ہو اب کیا سمجھ میں آتا؟ بولو. ایسے ہمارے بھائیاں، ذرا اللہ کے واسطے آئندہ سے ذرا علماء کی صحبت میں. اور یہ خانوادے کے تو آپ قربان جاؤ، یہاں مرشدہ بھی ملتے ہیں، علماء بھی ملتے ہیں. صبح یہاں پہ پوری کوالٹیز جمع کر کے دے دیے. سو اللہ تعالیٰ کولم پلی والوں پہ، محبوب نگر والوں پہ رحم کرنا چاہا تو پوری کوالٹیز یہ خاندان میں رکھ دیے. غریب ہو جاؤ، چھپ کے تو بھی آ کے حضرت یہ باتیں نہ کرو، کچھ سیکھ کے جاؤ. یہاں سے کریں گے پکا وعدہ. فرینکلی بول رہا ہوں، لگی تو معاف. پیارے بزرگ اور دوستو، تو اب ذرا غور کر کے دیکھو آپ، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ولیوں کو مددگار بنایا. کیا بنایا؟ ذرا بولیے. اللہ نے ولیوں کو مددگار بنایا.
یہ انسانوں کے مددگار ہیں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، یہ ایسی مدد کرتے ہیں جو مدد نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ انجینئر کر سکتا ہے، نہ وکیل کر سکتا ہے، نہ مفتی کر سکتا ہے، نہ عالم کر سکتا ہے، نہ محدث کر سکتا ہے، نہ مفسر کر سکتا ہے۔ جہاں سب کے دروازے اور ہمت پست ہو جاتی ہے، وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے اولیاء کرام کا کیا ہے، اولیاء کرام کا کیا مقام ہے، اللہ نے ان کو کیسے مددگار بنایا ہے۔ کیا وعدہ کر کے نکلا، میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اچھی بات ہے، جاؤ بھڑکا لے بولے اس کو۔ اچھا انہیں کئی کو بھڑکا تو بولا اللہ تعالیٰ سے اس کو لڑنا جہاد کرنا مقصد نہیں تھا، انہیں بولا اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں ایسا بولے تو ارے میرے بندوں کو ستاتا بول کے بلا لیتا، کیا ہے کی سمجھا۔ جیسا ہوتا ہے دیکھو، کسی کے بابا جان سے ٹینشن ہو، تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں بولتے نہیں، تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں، بابا ڈر جاتا، آئی لے میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالتا کیا، انہیں بھی وہی گیم کھیلا وہاں پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ بابا ڈر سکتا محتاج ہے، خدا خالق ہے، خدا خالق ہے۔ اللہ بولے ایسا جا کر لے، کیا کرتا بولے، اور ڈبل چیلنج دے دیا، اور پوری اتھارٹی دے دیے، پوری قوت دے کے بھیجے اس کو، پوری قوت دے کے بھیجے اللہ تعالیٰ، کیا کرتا کر لے بولے۔ انہیں بولا ایسا میں وہ کام کرتا ہوں جو اب تک نہیں ہوئے تھے بولے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام،
मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सुभान अल्लाह। हमारे आसार मुबारक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब जनाब अलहाज शुक्लूर नबी रसूल साहब हमारे मेहमान खुसूसी की गुलपोशी किए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक सदाए अहले सुन्नत। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया सदर जलसा, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नूरुल हक़ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रहमतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना हारून अशरफ़ी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा हाफिज़ बुक़ारी अय्यूब साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया व जुमला उलमाए तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत व जमीई मुंतज़िमीन सदाए अहले सुन्नत व अनंतपुर के दानिश्वरान कौम व मिल्लत, आज बेइंतहा खुशी हुई कि अनंतपुर की इस मुक़द्दस ज़मीन पर रसूल आज़म रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाक़ान रसूल के दरमियान हाज़िर होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से तहरीक सदाए अहले सुन्नत के तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस बाबरकत और अज़ीम शान जलसे से ख़िताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को दावत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े व तुफ़ैल से आज के इस बाबरकत जलसे में ख़िताब करने के लिए मुझे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, मैं अदबन मुल्तमिस हूँ तमामी हज़रात का ये जो जगह बीच में बनी हुई है, आप हज़रात अगर इस जगह को, ये जो रास्ता बना हुआ इसको अगर आप फ़िलअप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला कोई जा भी नहीं सकेगा और अगर शैतान आना चाहे तो आ भी नहीं सकेगा। तो हजरात आप अपने रास्ते को ज़रा, कुर्सियाँ भी आप अगर कुर्सी इधर हटा लेंगे तो इंशाअल्लाह ये रास्ता बंद हो जाएगा। और पीछे वाले भाई हजरात भी ज़रा अपने कुर्सियों को सामने ले लें। माशाअल्लाह आधे किलोमीटर तक जलसा नज़र आ रहा है। तो दूर जो भाई हजरात बैठे हैं उन हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपनी कुर्सियों को बिल्कुल करीब कर लें। जो हजरात बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं और स्क्रीन्स में मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा करीब आ जाएं ताकि स्क्रीन से भी देखते रहें और जब आंख थक जाए तो बराह रास्त भी देखें। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और बिलखुसूस आज के इस जलसे में नौजवान दोस्तों ने बताया, कसीर इस्लामी माएँ और बहनें भी इस जलसे को समाअत कर रही हैं और भाई हजरात जिन्होंने मुझे दावत दी है उनका खुसूसी तौर पर मुझसे उन्होंने ख्वाहिश की कि इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर और अक़ाइद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँ। तो इसीलिए मैंने आयात मुबारका की जो तिलावत का शर्फ़ हासिल किया जिसका इस्लाह मुआशरा से ख़ास ताल्लुक़ है। मगर पहले बात अक़ीदे से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर अक़ीदा मज़बूत है तो फिर अमल करेंगे तो अमल में मज़ा भी आएगा, और जब अक़ीदा ख़राब हो और लाख अमल कर ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को कबूल नहीं करेगा। और अमल का दारो मदार ईमान पर है, फिर ईमान के बाद नीयत पर है। जब हमारा ईमान अच्छा होगा और हम अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक सजदे के बदले में 1000 सजदों का भी चाहे तो सवाब अता फरमाएगा।
اللہ اگر چاہے ہماری ایک توبہ کے بدلے میں ہماری 70 سال کے گناہ معاف فرما دے تو اس کے اختیار کی بات ہے، وہ فرمائے گا۔ معزز سامعین اکرام، بس شرط اتنی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اور ایمان نام کس کا ہے پہلے آج اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی ایمان والا ہوں، بازو والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، پیچھے والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، سامنے والے بھی بول رہے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں۔ 2 سال ہوا بعض جماعتیں بن کے ان لوگ بول رہے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، بول رہے ہیں۔ ارے میں بولا کہاں سے آ گئے رے بھائی تم لوگ؟ ابھی دودھ نہیں چھوٹا وہ جماعت کا، اور انہوں بھی دعویٰ کر رہے ہیں انہوں ایمان والے ہیں۔ بچوں کو رینگنا نہیں آ رہا، ابھی انہوں بول رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ذرا ایمان کس کو کہتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ انشاءاللہ تعالی سمجھ لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، اور ایمان اس چیز کا نام ہے جو دکھتا بھی نہیں ہے۔ ایمان دکھتا، اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعوے کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ یہاں سب ایمان والے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایک آدھ کافر بیٹھ جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ایمان دکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے، ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے، مومن کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور ہر داڑھی چھوڑنے والا مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر کرتا پیجامہ پہننے والا کوئی مومن ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر نہرو کی طرح ہر شیروانی پہننے والا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، سکھوں کی طرح ہر پگڑی بننے والا بھی مومن ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی چھوڑ کر مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ناف کے نیچے تک بھی داڑھی چھوڑا تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، محلے میں کھٹکے مارا بھی تو مسلمان ہونا ضروری، 4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا بھی تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نہ 4 مہینے جانا شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہ کھٹکے مارنا شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے نہ اتنی داڑھی چھوڑنا شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کے لیے جھنڈا چڑھانا شرط ہے۔ مسلمان میرے پیارے بزرگوں اور دوستو کسی عمل کا نام نہیں ہے، مسلمانیت اور ایمانیت عقیدے کا نام ہے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے ذرا بولیں، ذرا زور سے بولیں، عقیدے کا نام ہے۔ ٹوپی پہننے سے آپ مومن نہیں ہوتے، ٹوپی پہننے سے مومن، قادیانی بھی ٹوپی پہن رہا، مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ شیعہ بھی کرتا پائجامہ اگر پہن لے تو مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ مہدوی اگر داڑھی چھوڑ لے تو مومن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ اہل حدیث یہاں تک ہاتھ اٹھایا تو بولیں گے؟ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا، میں بولا تو پکڑے جاتا ہوں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے۔ آپ میری بات کو سنیے، میں آپ کو خلاصہ اس لیے کثرت سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان ہے، مصطفیٰ کو عالم غیب ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو حاضر و ناظر ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو پاک اور بے عیب ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو سارے نبیوں کا سردار ماننے کا نام ایمان ہے، لا مکاں کا مکی رب کے دیدار سے مشرف ہوا اس بات کے ماننے کا نام ایمان ہے، بزم محشر کا دولہا ہوگا، مقام محمود پر بیٹھا ہوگا، گناہگاروں کی شفاعت کرا ہی رہا ہوگا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، خبر میں آئے گا اپنا نورانی جلوہ دکھائے گا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فیضان انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، تحریک صدائے اہل سنت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ایمان والا نماز پڑھتا ہے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہولا بنانے کی مشینری ان لوگوں پوری بنا کے رکھے ہوئے، بھولو بھالوں کو پکڑتے ہیں، ہولا بنا کے الو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے،
یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان والا ہے تو روزہ فرض ہے، حج کرنے کا نام ایمان نہیں ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے اس پہ حج فرض ہوتا ہے. زکات دینے کا نام ایمان نہیں ہے. تو اب جو زکات دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. ایمان والے پہ زکات فرض ہے. ارے جب نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، زکات کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے، تو پھر نادان تیری جماعت میں جانے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ بیگم کو لے کے مسجد کو جانے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ بخاری کے پیچھے پڑھ کے پوروں کا انکار کرنے کا نام ایمان کہاں سے ہوا؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج بالکل بھولے بھالے مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک ایک جاہلانہ تاگے سے باندھ کر ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. اور سنو، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا لیکن قرآن کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی ماننا ہے، نبی کو پاک اور بے عیب بھی ماننا ہے، عالم غیب بھی ماننا ہے، حاضر و نذیر بھی ماننا ہے، شفاعت عظمیٰ کا حقدار بھی ماننا ہے، مالک جنت اور مختار کائنات بھی ماننا ہے. تو پھر آگے چل کر قرآن کو بے عیب بھی ماننا ہے، قرآن کو لا ریب بھی ماننا ہے، اولیاء کرام کی حیات قبور کو بھی ماننا ہے، اولیاء کرام کے تصرفات کو بھی ماننا ہے، صحابہ کی زندگی کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بھی ماننا ہے، سادات کرام کی تعظیم کو بھی ماننا ہے. جب یہ ساری چیزیں مانتا ہے، رب کہتا آ میرے بندے ذرا میرے فرشتوں کو معصوم مان لے، میرے انبیاء کو بے گناہ مان لے، اور سن لے قیامت کے دن اٹھائے جانے کو مان لے، خبر میں سوال اور جواب کے ہونے کو مان لے، حساب و کتاب کو مان لے، تقدیر کے ہونے کو مان لے. اس کو ایمان کہتے ہیں. ہم نے کہا مولا ایمان تو پروردگار ہم لا ہی چکے ہیں، اے اللہ ہم تجھے بے عیب مان ہی جاتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کو بے عیب مانتے ہیں، تجھے قادر مطلق مانتے ہیں. اے پروردگار ذرا بتا دے تو صحیح ایمان کی اور کیا رحمتیں ہیں، ایمان کی اور کیا معاملات ہیں. تو رب نے فرمایا سن میرے بندے، جو دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. سورج دکھتا ہے، سورج کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. سورج کا انکار کر دیا تو بھی چلتا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ الگ بات ہے مینٹل کہلائے گا مگر مسلمان تو رہے گا. چاند دکھتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں. جنت نہیں دکھتی ہے مگر ہونے کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوزخ نہیں دکھتی ہے، دوزخ کے ہونے کو ماننے کا نام ایمان ہے. قیامت دکھتی ہے، دیکھا؟ کون دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی جماعت والا تو ہاتھ اٹھاؤ. ارے ڈرا ڈرا کے 40 دن 4 مہینے لے کے جا رہے، دیکھا نہیں تو ڈرتا کہیں کو. پیارے بزرگ اور دوستو، قیامت دکھتی نہیں ہے مگر ماننے کا نام ایمان ہے. ارے سن لے نادان، غوث و خواجہ کی قبر والی زندگی دکھتی نہیں ہے مگر ماننے کا نام ہی ایمان رکھا گیا. فیضان اولیاء، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، فیضان صدائے اہل اسلام، فیضان صدائے اہل سنت. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جو نہیں دکھتا ہے اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ ارے ذرا بولو بھائی، ہیبت ہو رہی، ہیبت. مانتے تو ہے نا؟ آئی سو دیکھے، لائے سو دیکھے، لیے سو دیکھے، دیے سو دیکھے، مگر سب ماننا، اسی کا نام ایمان ہے. جو دیکھ لیا اس کو ماننا کمال نہیں ہے، جو دیکھ لیا اس کو ماننا کمال نہیں ہے، جو نہیں دیکھے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب اگر کوئی جاہل پوچھے اولیاء اللہ خبروں میں زندہ ہے، ارے دیوانے اگر دیکھ لیتے تو تجھے پوچھنے کی توفیق کہیں کو ہوتی تھی؟ تو بھی مانتا تھا، تو بھی چادر چڑھاتا تھا، تو بھی پھول چڑھاتا تھا. نہیں دیکھے اور دکھتا نہیں ہے، اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. میلاد کی جہاں مجلس ہوتی ہے
کیا خوب فرمایا گیا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میلاد کی محفل ہوتی ہے, عاشق گھر کو سجا لیتا ہے, لائٹنگ بھی ڈال دیتا ہے, کھانے بھی پکواتا ہے, غریبوں کو بلا کے کھانا بھی کھلاتا ہے, گھر کو پرنور کر دیتا ہے, سجا سجا کے رکھتا ہے, عطر سے منور کرتا ہے, چاندنی لگاتا ہے, نور سے منور کرتا ہے. کوئی جاہل پوچھتا ہے یہ کرنا قرآن میں کہا ہے, یہ کرنا حدیث میں کہا ہے, یہ کرنا اسلام میں کہا ہے. ارے نادان تو سمجھا نہیں ہے, یہ ہم قرآن حدیث پڑھ کے نہیں کر رہے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, مدینے والا آنے والا ہے, اس کے استقبال میں یہ سجایا جا رہا ہے. اب اگر کوئی جاہل پوچھے گا حضور آتے ہیں, ہم بولے آتے ہیں, دکھتے ہیں, دکھے تو ایمان نہیں ہے, نہیں دکھنا ایمان ہے, اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. ارے دکھے تو بھی کرتا تھا, جھگڑا کہے گا تھا, جھگڑا تو ایمان پہ ہے, عمل پہ جھگڑا ہے کیا؟ مؤذن کی اذان سب کو سنے آتی ہے, پورے 72 متفق ہے, کیونکہ اذان دے رہا ہے, دکھتا ہے. دکھی والی چیز پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں, دکھتا ہے, دکھنے پر اختلاف نہیں ہے. نبی آتے ہیں, نہیں دکھتا ہے, اسی پر اختلاف ہے. اور اسی اختلاف کو مان لینے کا نام ایمان ہے. ہم مان کے مومن ہو گئے, تو لڑ کے باہر نکل گیا سو ہے. جاہلوں کا بازار بنا کے رکھے ہیں دوستو. ایمان کو اتنے سمجھا دیوانہ ہوں, میں مسلمان ہوں. کیسا مسلمان ہوا رے بھائی تو؟ ایک صاحب بولے میں ختنہ کرایا, میں مسلمان. دیوانے, اس کا نام مسلمان تھوڑی ہے. تو مسلمان ہوا بول کے وہ کرے. کیا جاہل لوگ ہیں میرے بھائی, کہاں سے آئے رے بھائی تم لوگ؟ ہاں میرے پیارے دوستو, آج سمجھنے کی ضرورت ہے جب انسان حقانیت کو سمجھ لیتا ہے. اب ایک صاحب پوچھو مول صاحب جھنڈا کئی کو لگاتے ہیں؟ یہ پورے معاملات ایمان والوں کے ہیں. کس کے ہیں یہ جھنڈے لگانا, یہ درگاہ کو جانا, یہ پھول چڑھانا, وہاں ٹھہر کے سنانا, انہوں سن کے ان کو سنانا, یہ پورے ایمان والوں کی داستان ہے. پوچھے مولانا جھنڈا کئی کو چڑھاتے؟ تو میں بولا وہ چڑھائے تو گھر کو شیطان نہیں آتا بول کے چڑھاتے. کون نہیں آتا؟ شیطان نہیں آتا, اس لیے جھنڈا چڑھاتے. تو بولا مولانا صحیح بھی نہیں آتا کیا؟ میں بولا سچی سچی نہیں آتا با. تو بولا مولانا آیا نہیں لگائے جب آیا تھا کیا؟ میں بولا بالکل آتا با. تو بولا مولانا آیا سو دکھا کیا؟ نہیں دکھا. انہیں ہے بول کے ماننا ایمان میں داخل ہے. شیطان ہے نہیں ہے؟ جلدی بولو, ذرا زور سے بولو, محمود پر ریکارڈ کرو, اہل حدیث کو سنانا ہے. شیطان ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو جی. دیکھے؟ ارے واہ, نہیں دیکھ کے شیطان کو مانتا, نبی کو ماننا ٹینشن ہے. بغیر دیکھے شیطان کو مانتا. شیطان ہے, اور آپ لوگوں سے زیادہ جماعت والوں کو معلوم ہے شیطان ہے. کل جا کے جماعت والے کو پوچھو, انہیں تو بولتا ہمارے دادا ہے جی, کیسا نہیں رہتے بولتا. ارے شیطان کو ماننے والے, اور شیطان کو اتنی اچھی طریقے سے مان رہے ہیں ان لوگ. ہاں ان کا ایمان شیطان پہ ہے. دیکھو شیطان کو اتنی اچھی طریقے سے مان رہے ہیں, بول رہے نماز پڑھے تو نماز میں بھی شیطان آتا کہتے. ایسا اتنی گہرائی میں کبھی ہم لوگ گئی چ نہیں. ہمارے کو نبی سے فرصت ہی نہیں ملی, شیطان کی طرف جائیں گے. ہمارے کو کبھی غوث و خواجہ کے صدقوں سے فرصت ہی نہیں ملی, ادھر توجہ کریں گے کہیں کو. اور ہمارا دستور, ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا, جس گلی کو جانا نہیں ہے وہاں کا پتہ ہی مت پوچھو.
تو پیارے بزرگوں اور دوستو ان لوگوں کی داستان یہ ہے، بولے شیطان ہے. میں پوچھا اچھا ملتا؟ بولے نہیں نماز میں آتا. اوہو آئے تو کیا ہوتا؟ بولے لقمہ لینا پڑتا، سجدے سہو کرنا پڑتا، کبھی 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو جاتی ہے، کبھی 3 کے بجائے 4 ہو جاتی ہے. اچھا اتنا پاورفل ہے کہ تیری نماز میں آتا ہے. اچھا میں پوچھا تو اننتا پور کا ہے، اننتا پور میں پڑھے تو آتا ہوں گا، حیدرآباد کو آئے تو آتا کیا؟ بولے جی ہاں اننتا پور اگر حیدرآباد کو چلا جائے تو اس کی حیدرآباد والی نماز میں بھی آتا ہے. میں پوچھا اچھا مکے کو جا کے اگر اننتا پور والا نماز پڑھے تو کیا شیطان وہاں بھی آتا ہے؟ بولے ہاں شیطان وہاں بھی آتا ہے. میں بولا وہاں بھی بھڑکاتا ہے؟ بولے جی ہاں بھڑکاتا ہے. میں بولا اوہو اتنی محبت ہے تجھ سے کہ تو یہاں تھا تو تیرے ساتھ ہے، حیدرآباد گیا تو تیرے ساتھ ہے، اور جو تو وہاں گیا تو وہاں ساتھ ہے، مکے گیا تو مکے میں ساتھ ہے، جماعت میں گیا تو جماعت میں ساتھ ہے، بیوی کو لے کے نماز کو آیا تو مسجد میں ساتھ میں ہے. بولے جی ہاں نماز میں بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ساتھ میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا نادان سن لے، شیطان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. یہ میرا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. ارے جو دشمن ہو وہ جگہ جگہ ساتھ رہتا ہو، اور وہ مدینے والا مصطفیٰ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. فیضان انوار اللہ فاروقی. ارے وہ نبی جو جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، وہ نبی اگر گھر میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے، وہ جلسے میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے، وہ محفل نعت میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. ارے وہ غلاموں کی نماز جنازہ میں آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. شیطان کو ماننے تیار ہے، نبی کو ماننے سے ٹینشن ہے. تو پتا چلا اس کا ایمان شیطان پہ ہے، اور تجھے تیرا ایمان والا شیطان مبارک، مجھے مدینے والا مصطفیٰ مبارک. میرا ایمان میرے نبی پہ ہے. اور بزم محشر میں دیکھیں گے تجھے شیطان بچائے گا کہ نہیں بچائے گا. کیا بچائے گا؟ کیا خاک بچائے گا؟ انہیں بولے گا بہت سنتا تھا میری چل دوزخ میں جا بولے گا. اور خدا کی قسم ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار اپنے بدکاریوں کو لے کر میدان محشر کی سختیوں میں، میدان محشر کی مصیبتوں کی تڑپتی ہوئی، جلاتی ہوئی دھوپ میں، اس جھلساتی ہوئی دھوپ میں جب پریشانی کے عالم میں بھٹک رہے ہوں گے، کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہوگا. مگر سنو میرا ایمان اس وقت میرا ساتھ دے گا، اور مدینے والا مصطفیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ ہے ایمان دوستو. نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے. فرشتوں کو آپ مانتے ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں؟ بولو جی ہاں. یہاں جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اس کے ڈبل تعداد میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ دو ہے، ایکسٹرا نہیں بھی آئے تو ڈبل ہے ان لوگوں. اور آپ بازو والے کو پوچھو کل صبح جا کے میاں وہ فرشتے رہتے کہتے نا؟ بے شک رہتے بولتا ہے. کہیں کو بولے تو اس کو گناہ لکھانے کی عادت ہو گئی نا. ہم ابا کو چھوڑ رہا، نکل جا رہا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بولے گھین دے میاں عورتوں کو گھر میں رہن دے، ان کو وائچ پڑھ لیں دے نماز. کئی کو تو بھی لے کے پھر نہیں میں لے کے نکلتا ہوں نا. نمازوں کو لے کے جا رہے ہیں بھائی عورتوں کو. عجیب و غریب لوگ آئے. ارے گھر کی چیزیں رے بڑے بھائی گھر میں رہن دے. بھائی گھر کی زینت ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر آسانی کرے، انہیں اس کو مشکل میں تبدیل کر دے رہا. یا ہوتا نہیں ہوتا اننتا پور میں نہیں ہوتا، اللہ کرے کبھی ہو بھی نہ. مگر سن لو تاکہ کبھی ہوا تو لائٹ لے کے بیٹنگ کرنے کو آتا. پیارے بزرگ اور دوستو عجیب و غریب قوم ہے بھائی. لے کے جا کے ایگزیبیشن بنا کے پیش کر رہے ہیں نماز کے نام پہ. عید کی نماز، جمعہ کی نماز،
तरावी की नमाज, अरे कई को बड़े भाई घर में पढ़ने दे मेरे बड़े भाई, ना उनके ऊपर जुमा है, ना ईद है, ना तरावी है। तरावी पर जमात खवातीन के लिए नहीं है, तरावी उनको घर में पढ़ने का हुक्म है। इन्हें ले लेके फिर रहा है, पूरे जहां फिर रहा है ले लेके। मैं खूब गौर कर रहा है, इतनी दिलचस्पी कहीं को दिखा रहा है इन्हें औरतों को लग जाने के वास्ते। खूब गौर करा तो पता चला एक आदमी गए तो 150 रुपए गए थे, औरत को लग गए तो 500 रुपए गए। अरे मैं बोला वो चक्कर है, पैसों का मामला है ये। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इतना भाई अपन लोग भी है ना भाई, हमने हरे घर में भी माशाल्लाह खवातीन हैं, लेकिन निकलने बेजारगी आती। पूरे पर्दों का एहतमाम करना, हया का एहतमाम करना, बचते बचते जाना, बचते बचते आना, हर मुसलमान के लिए लेडीज को आज के जमाने में बाहर लेके निकलना एक बहुत बड़ा मसला है। दिन में 5 मरतबा लेके निकल रहा। अरे बोला इतनी दिलचस्पी कहीं को दिखा रहा, बोले पैसे मिलते मुझसा, वहां एक जगह लग गए तो नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन खत्म। यजीद पढ़ाया था सबसे पहले पैसे दे के नमाज, अब यजीद के बच्चे पढ़ा रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो बहरहाल प्यारे दोस्तों, ईमान दिखता नहीं है, कबूल करना पड़ता है। दिखता नहीं है, कबूल करना पड़ता है। अब देखिए एक मसला और बताता हूं। अहले सुन्नत के मानने वाले सुन्नियों का ईमान है कि सरकार मज़ार अक़दस में लेटे हुए हैं और अपनी बारगाह में आने वाले गुलामों को देखते हैं। ईमान है नहीं है भाई, बोलो। तो हम लोग क्या करते, जाते हैं वहां सरकार की बारगाह में, ऐसा गर्दन झुका के अदब से जालिया मुबारक के सामने खड़े हो जाते। अब मुतव्वे को टेंशन होते रहती, हराम, लो शराब पी रही, हराम होने क्या कर रहे रे बड़े भाई, हराम कैसा हो मेरे भाई। ये इतने बेवकूफ हो गए, जिहालत के गड़े में गिर के, ना इनको हराम की तारीफ मालूम है, ना नाजायज की तारीफ मालूम है, ना फर्ज की तारीफ मालूम है, ना सुन्नत की तारीफ मालूम है। जो मुंह को आया बस पुकारते रहते हराम। मैं पूछा कहेगा हराम? बोले नबी की तरफ चेहरा करना हराम है, नबी की तरफ चेहरा करना हराम है, किबले की तरफ करो। पकड़ते जाते पलटाते जाते, पकड़ते जाते पलटाते जाते, सरकार की तरफ चेहरा ही कर रहे नहीं थे। तो मैं पूछा मियां तुम्हारा अकीदा नबी के ताल्लुक से क्या है? बोले नौज बिल्लाह, मर गए, मुर्दा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं बोला अगर मुर्दा है तो फिर टेंशन कहीं को है? नहीं भाई, भाई अब मैं आपकी तरफ चेहरा करके बैठा हूं, आप मेरी तरफ चेहरा करके बैठे, क्यों? क्योंकि मैं आपको जिंदा समझता हूं, आप मुझे जिंदा समझते हैं। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है। और ये जब कनेक्शन जुड़ता है तो अकीदा मजबूत हो रहा है, कुरान और हदीस, दीन और इस्लाम को समझने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सो रहे हो तो फिर आपकी तरफ चेहरा करने का मकसद ही बेकार है कि नहीं है? अगर सऊदी अरब के मुतव्वे का ये ईमान है कि नबी मुर्दा है, तो फिर मैं नबी की तरफ चेहरा कर रहा हूं तो उसको टेंशन कहीं को है? अरे भाई नौज बिल्लाह उन्हें तो मुर्दा है ना, अरे भाई मेरे को ठहरने दे, फिर टेंशन कहीं को ले रहा तू? तो उन्हें बोल रहा मुर्दा, मगर उसका भी अकीदा यह है कि नबी जिंदा है, तभी तो डर रहा है कि ये नबी को देखा, नबी इसको देखे, रिश्ता मजबूत हुआ तो पूरी दुनिया के 12 बज जाएंगे, गुलाम फैजियाब हो जाएगा तो सबका कनेक्शन पत्ता कट करने लगेगा। इसलिए डर डर कर कह रहा है कि इधर चेहरा मत करना, इधर चेहरा मत करना, क्योंकि अगर तू पीट कर देगा तो बेअदब हो जाएगा, और बेअदब पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, नबी का फैजान नहीं मिलता। तो ये हमारे अदब से डर रहा है, हमारे ईमान से डर रहा है। तो दोस्तों पता क्या चला, ईमान उस अमल का नाम नहीं, ईमान किसी अमल का नाम नहीं है, ईमान अकीदे का नाम है। और जिसका अकीदा मजबूत होता है वही उतना ईमान वाला होता है। जिसका अकीदा जितना मजबूत होगा उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। ऐ मेरे दोस्तों, दुनिया कुछ भी कह ले, अपने ईमान को बचा लो, अपने ईमान को संभालो। इसलिए संभालो कि दोस्तों सुनो, मरने के बाद बीवी साथ नहीं आएगी, आएगी, भाई साथ आएगा,
بہن ساتھ آئے گی, رشتہ دار ساتھ آئیں گے, دوست و احباب ساتھ آئیں گے, کوئی بھی ساتھ نہیں آئیں گے, مگر قربان جائیے گا. جیسے ہی خبر میں لیٹیں گے مدینے والے مصطفیٰ بچانے کے لیے آ جائیں گے, محشر میں اٹھایا جائے گا تو غوث اعظم بچانے آ جائیں گے, ادھر سے غریب نواز بچانے آ جائیں گے, ادھر سے اللہ کے محبوب اولیاء بچانے کے لیے آ جائیں گے, ادھر سے بہاؤالدین نقشبند بچانے آ جائیں گے, ادھر سے شہاب الدین سہروردی بچانے کے لیے آ جائیں گے. ارے جب کوئی اور نہ بچائے تو میرے آقا کے نواز امام حسین بچانے کے لیے آ جائیں گے, مولا کائنات علی المرتضیٰ بچانے آ جائیں گے. ارے جب کسی اور نے ہمارا دام کو نہیں بچایا ہو, ہماری شفاعت نہ کرائی ہو, تو پھر امتی امتی کا ترانہ پڑھنے والا وہ مدینے والا آقا, وہ ساری کائنات کا داتا, غلاموں کا آقا, غلاموں کا آقا, ہم غلاموں کا آقا, مدینے والا, مدینے کا سلطان بزم محشر میں ہم غلاموں کو بچانے کے لیے آ جائے گا. سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے. میرے دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے, اور یہی ایمان ہم کو بروز محشر جنت میں لے کر جائے گا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, مسئلے کو حل کرتا ہوں, پھر عمل کی طرف آتا ہوں. ذرا دوستو, پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے. میں پوچھا بھائی کئی کو کافر ہے, ڈیفینیشن چاہیے, کافر کیوں بولا جا رہا ہے, تعریف کیا ہے کافر بولنے کی. جبکہ قادیانی نماز کو بھی مانتا ہے, روزے کو بھی مانتا ہے, زکوٰۃ کو بھی مانتا ہے, تلاوت کو بھی مانتا ہے, حج کو بھی مانتا ہے, ماں باپ کو بھی مانتا ہے, بیوی بچوں کو مانتا ہے, سارے آئٹم مان رہا ہے. اب گنتے بیٹھے تو صبح ہو جائیں گی. ایک جگہ گڑبڑ ہے, ایک ہی جگہ گڑبڑ ہے. پوچھے کیا؟ بولے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کا, آپ کی اختتام نبوت کا انکار کرتا ہے, اور خود جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بناتا ہے. آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے, نبی کے بجائے غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتا ہے. باقی کے نماز روزہ زکوٰۃ حج میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کیا ہوا؟ عقیدے میں ٹینشن ہوا, ایمان میں ٹینشن ہوا. اہل حدیث بھی کافر اس کو کہہ رہے ہیں, تبلیغی بھی اس کو کافر کہہ رہے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی کافر کر رہے ہیں, اور ہم سے زیادہ ان لوگوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے. ارے میں پوچھا میاں اس کو کافر کیوں بول رہے ہو, تو جواب ملا یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ نبوت کا انکار کرتا ہے, اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں. تو میں نے پوچھا جو ختم نبوت کا انکار کر دے اگر وہ کافر ہے, تو جو عظمت نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عزت رسول کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے, نبی کو اپنے جیسا سمجھے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے میں مول صاحب وہاں تک ہی رہن دو, ادھر نہ کو, ادھر آئے تو یہ پورے مسئلے ہمارے اوپر نکلتے بولے. نہیں بھائی, آپ ذرا سوچو میرے بھائی, آپ یہ گھر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ان رجسٹرڈ گھر ہے, اس کو توڑ دیا جائے. گھر والے پریشان نہ کو, لیڈیز بیٹھیں, ان لوگوں بولے کیا مول صاحب رات میں ہمارا گھر توڑا, بولیں بول. مثال دے رہا ہوں, فار ایگزامپل ہے مثال, ان رجسٹرڈ ہے. تو پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو, ان رجسٹرڈ گھر یہ خالی ایک ہی توڑتے نہیں, پورے توڑتے, پورے توڑیں گے نا بھائی. بھائی میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, جب ان رجسٹرڈ کہہ کر ایک گھر کو چوراہے پر توڑا جا رہا ہے, گلی کے گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے, تو پتا کیا چلا؟ مکاری ہو رہی ہے, فریب ہو رہا ہے, شرارت ہو رہی ہے, بے ایمانی ہو رہی ہے. ارے جب نبی کی نبوت کا, خاتمیت کا اگر کوئی انکار کر دے, وہ اگر کافر ہے, تو پھر ذات رسالت کی عظمت کا انکار کر کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی عظمت کا انکار کر کے, نبی کی عزت پر کوئی انگلی اٹھا کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ من ذالک گناہگار ہونے کا الزام لگا کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پر نعوذ باللہ کوئی اپنے جیسا ہونے کا الزام لگا کر مسلمان کیسے
कैसे हो सकता है? तो मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुआशरे के अंदर जितनी भी जमातें बनती चली जा रही है, हर एक का मकसद नमाज पढ़ाना नहीं है, रोजा रखाना नहीं है, ज़कात दिलाना नहीं है, गरीबों की मदद करना नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद क्या है? इनका मकसद नई जमात बनाकर उम्मत को नौजुबिल्लाह नबी की अजमत से दूर करना, नबी की मोहब्बत से दूर करना, नबी की ताज़ीम से दूर करना, औलिया इकराम की बारगाहों से दूर करना, गौस ख्वाजा के फैजान से दूर करना, मज़ारात औलिया के तसर्रुफात के हुसूल से दूर करना, इनका मकसद बन गया है। इसीलिए इन्होंने नई नई जमातें बनाकर उम्मत के बीच में एक नए नए अंदाज में आते हैं, नए नए स्टाइल में आते हैं, नए नए काम लेकर आते हैं। देखो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरह आजकल की एक नई नई कंपनियां बनती है, एयरटेल एक कंपनी है जो आपको जो है नेटवर्क पेश करती है, लेकिन आज 1 महीने तक एक स्कीम थी, 6 महीने चली, फिर उसके बाद कैंसल, दूसरी स्कीम स्टार्ट कर दी है। कंपनी एक ही है, स्कीम चेंज हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी स्कीम भी खत्म, तीसरी शुरू करता है, फिर वो भी खत्म, चौथी शुरू करता है। कंपनी एक ही है, नेटवर्क वही है, स्कीम चेंज कर रहा है। तो मतलब क्या है? हम जाके पूछे मियाँ पहले वाली अच्छी थी, ये सब गोल फिरा के तुम वहीं लेके जा रहा, मसला क्या है, चेंज क्यों कर रहा? तो जवाब मिला, मौलाना लोगों को खरीब करने का एक तरीका है, तरीका है। हम बोले अच्छा, इन लोगों से सीखा क्या? बोले मौलाना इन लोग कौन? बोले हमारे पास भी बाद ऐसे मुसलमान हैं, पहले निकले थे तो तबलीगी जमात के नाम पर थे, फिर देखे हम जितने घेर सकते थे घेर लिए, उसमें से थोड़ों को निकाल के बोले अहले हदीस। स्कीम चेंज हो रही है मगर अकीदा वही है। नबी की अजमत से रोकना इनका भी मकसद था, नबी की अजमत से रोकना उनका भी मकसद था। अब ये कोशिश करने लगे, ये थोड़ों को घेर लिए, बोले अब हम हिम्मत हार गए हैं, बोले अब स्कीम चेंज। बोले क्या? जमात इस्लामी, टाइटल बदल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कीम चेंज। बोले क्या? अल कायदा। ओहो, मैं बोला अम्मा डेंजर दिख रहा है। फिर अब उन्हें अमेरिका बोला नहीं, इसको मैं मारता हूं। बोला सुननी है तुम लोग, उसको देख लो, इसको मैं देखता हूं। मारा मारा मारा, स्कीम चेंज। अरे बोला ये कौन? दाइश। बात समझ में आई? अब फिर स्कीम चेंज नहीं, अब बनी। रोजाना एक नई नई जमात निकलती जा रही, रोजाना एक नया नया दहशतगर्द ग्रुप निकल रहा है, और सबका टारगेट एक है, सुन्नी मुसलमान को दरगाह से रोकना। इन्हें दरगाह से रोका, उन्हें दरगाह को उड़ा दे रहा। सबका मकसद एक है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला? अल्लाह कह रहा है, अपने हबीब के जरिए से कहलवा रहा है, हबीब बता दो क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना मुश्किल हो जाता है। आज यही वो दौर आ गया है दोस्तों। फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, दिन में सुबह उठने वाला उठेगा ईमान की हालत में, लेकिन जब रात में सोएगा तो कुफ्र की हालत में, और फिर उसके बाद रात में सोएगा ईमान की हालत में, तो फिर उठेगा कुफ्र की हालत में। यही वो दौर आ गया है दोस्तों। रात में बैठा अच्छा था, ईमान वाला था, सुबह गया बदअकीदे की सोबत में बैठा। ईमान इतना जल्दी कैसा चले आता? गौर करो। सुबह उठ रहा है ईमान की हालत में, रात में सो रहा है कुफ्र की हालत में। सरकार इरशाद फरमाई, इतना जल्दी एक दिन के अंदर 12 घंटे 15 घंटे में ईमान कैसे निकल गया? सुबह सुबह निकल के जा रहा था, एक आदमी मोहल्ले में बड़ी दाढ़ी वाला मिल गया। इन्हें समझा अच्छा मुसलमान है, सलाम कर रहा है, इन्हें पलट के जवाब दिया। बोले बाबू जरा 2 मिनट साइड में लिया। मैंने बोला इतने बड़े मौलवी साहब हैं, अदब के बारे रुक गए। अनंतपुर का शरीफ मुसलमान अदब की ताकत रुका, क्योंकि दरगाहों को देखकर ताजीम करना सीखा था। मगर आज के बाद दरगाहों में हम एक नया सबक भी सिखा देंगे, बड़ों का अदब जरूर करो, मगर उस बड़े का करो जो अपने बड़ों को मानता है। उसका अदब मत करो जो बड़ों से बगावत करके आया है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो। बोले 2 मिनट बाजू बुलाया, बाजू बुला के बोला भाई चलिए जमात में नाम लिखाइए 3 दिन।
लिखा दिया। अब लिखा दे के नाम चले गया, जाके वहां लोगों को पूछा भाई वो 3 दिन लिखा, दूसरे लोग गले लगा रहे, वाह हमारी जमात में आ गया था। बोले आखिर ये है क्या चक्कर जमात का? बोले हाँ कुफ्र से बचाना है, शिर्क से बचाना है, बिद्दत से बचाना है। बोले शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, फूल चढ़ाना शिर्क है, चादर चढ़ाना शिर्क है, उनको मानना शिर्क है, इनसे मांगना शिर्क है, उनको पूछना शिर्क है, इनके पास जाना शिर्क है, वहां झुकना शिर्क है, वहां लेटना शिर्क है, वहां लौटना शिर्क है, वहां बैठना शिर्क है, वहां देखना शिर्क है। इन्हें बोला अम्मा इतना बड़ा बाजार है, मेरे को मालूम ही नहीं था। बोला अब इन्हें यकीन के साथ घर को लौटा, शाम में काम करके रात में सो रहा है तो कुफ्र की हालत में। किस हालत में बोलो? हालांकि नमाज कल भी पढ़ा था, नमाज आज भी पढ़ रहा है, नमाज कल भी पढ़ेगा, मगर सुबह निकला तो ईमान वाला था। दिन में बदअकीदा लोगों की सोहबत मिली, सोहबत कबूल कर लिया, उनका अकीदा ले लिया, रात में सो रहा है तो कुफ्र की हालत में। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो आज ये वो जमाना आ गया है कि हमारे ईमान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बस एक बात बताकर इस ईमान वाली गुफ्तगू को खत्म करता हूं। प्यारे दोस्तों, अब एक पॉइंट की बात सुना देता हूं ताकि कल आपको कोई आदमी भी सताने की कोशिश ना करे, आपको ईमान को खराब करने की कोशिश ना करे, आपको बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बस एक बात अहम सुन लो। हक और ईमान की बात तो यह है, ज़ाते मुस्तफ़ा को अपनी जान से ज्यादा अजीज जानने का नाम ईमान है। हक और ईमान की बात यह है, सरकार को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखने का नाम ईमान है, सरकार को मानने का नाम ईमान है। अब इसमें से हो सकता है किसी को इतराज भी हो रहा हो, बोले मौलाना ये क्या बात बता दी, अल्लाह भी तो है ना, आप सरकार 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 बोल रहे हैं, खाली ये सुन्नियों से यही मुसीबत है, खाली नबी नबी बोलते, अल्लाह भी तो है ना। तो मैं बोला अल्लाह के होने का इनकार किसको है भाई? उन्हें झाड़ को बट्टू लगा रहा, मगर उन्हें भी बोलता अल्लाह है बोल के। अलील थी और आका अलैहिस्सलाम चल नहीं सक रहे थे, उठ बैठ नहीं सक रहे थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने टेका लिया और खड़े होकर पेशाब फरमाया। खुदा की कसम ये हदीस जरूर है, लेकिन अमल हम कर सकते हैं? बुखारी में है, मगर हम अमल नहीं कर सकते। क्यों? अमल हो सकता है लेकिन कौन करेगा? नौजवान नहीं, सेहतमंद नहीं, आपके जैसा मेरे जैसा लहीम शहीम नहीं। मेरे नबी को ख्याल उम्मत के बूढ़ों का आ गया, हाय हाय हाय, मेरे नबी को ख्याल उम्मत के बूढ़ों का आ गया। देखो आज मस्जिद में 40 आदमी नमाज पढ़ रहे तो उसमें 4 आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहे, वो बूढ़ों का ख्याल मेरे नबी को आ गया, क्योंकि मेरा नबी जानता था मेरी उम्मत में घुटनों की बीमारी होगी, अगर बीमारी में मैं बैठ जाऊं तो क़यामत तक मेरी पूरी उम्मत को बैठ के पेशाब करना सुन्नत हो जाएगा। आज मैं एक बार खड़ा होता हूं ताकि मेरी उम्मत का बूढ़ा जब नहीं बैठ सकेगा खड़ के कर लेगा तो भी सुन्नत का सवाब नसीब हो जाए। हदीस जरूर है मगर बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए वो हदीस हालात के हिसाब से चेंज होती। हदीस एक ही नहीं रहती, पकड़ लेके यूं मार लेते, बैठने का नहीं है सिस्टम, यूं कर ले, नहीं है सिस्टम, नहीं है। एक हाथ मिला, अरे कौन मिलाए रे एक हाथ? वो जो हदीस इन लोग आप बोलते कल लेके आओ मेरे पास, आप वो हदीस देखो जिसमें लोग दलील बनाते, वो हदीस के अंदर आप पढ़ो, उर्दू तर्जुमे में इन लोग घोटाला करते, अरबी इबारत पढ़ो, उलमा इकराम आपके महल्ले में जाके मिलो, मिलके पूछो, हजरत ये हदीस का खुलासा करो, इन्हें ये हदीस को दलील बना रहा है एक हाथ मिलाने का। जरा सुनो नौजवानों, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने एक हाथ मिलाया। किसने मिलाया? किसने मिलाया? किसने मिलाया? मगर हुजूर कितने हाथ मिलाए? हुजूर कितने हाथ मिलाए? हुजूर कितने हाथ मिलाए? हुजूर के दोनों हाथों के बीच में सहाबी का, अब इन्हें बोलते सहाबी एक हाथ मिलाए, सहाबी एक हाथ। हदीस है मगर कई को मिलाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब तू सहाबी के अमल पे अमल करता, रसूल अल्लाह के अमल पे अमल करता, तो जब रसूल अल्लाह का अमल मौजूद है तो फिर सहाबी के अमल की जरूरत क्या है? बात समझ में आ रही मेरे भाई? रसूल अल्लाह तो 2 हाथ मिलाए, कोई हदीस से साबित नहीं कर सकते आप रसूल अल्लाह एक हाथ मिलाए, सहाबी मिलाए, कई को मिलाए। सिचुएशन क्या था?
हालात क्या थे, क्यों मिलाए? इसलिए मिलाए क्योंकि वो सहाबी का ये अकीदा था कि मैं जिस हाथ से नजासत साफ करता हूं, जिस हाथ से तहारत लेता हूं, जिस हाथ से नाक और कान का मैल साफ करता हूं, वो गंदा हाथ मेरे आका के हाथों को कैसे लगा सकता हूं? इसलिए सहाबी ने अपना बायां हाथ पीछे रखा और एक हाथ से मुसाफा किया। ये हदीस है। देखने वाले बयान करे, इन्हों देखे इनको बयान करे, इनको बयान करे, इनको बयान करे। बुखारी साहब को मिली, उन्होंने लिख दिए, इमाम बुखारी को मिली, लिख दिए। अब तू ले लेके कहीं को फिर आ रहे भाई, उसको उनकी अकीदत है, उन्होंने करे वो कामा। हजरत उमर मदीने शरीफ में हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद पूरी जिंदगी कभी नालैन नहीं पहने, पूरी जिंदगी नहीं पहने। हुजूर के पर्दा फरमाने से लेकर हजरत उमर के पर्दा फरमाने तक अल्लाह गवाह है, मदीने की धरती गवाह है, अहादीस मुबारिका गवाह है, सीरत उमर गवाह है कि हजरत उमर ने कभी अपनी जिंदगी में मदीने में चप्पल, नालैन, जूतियां नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि हजरत उमर कहते थे जब भी मैं नालैन पहन के निकलता हूं तो ख्याल आता है मैं उस जगह अपनी नालैन कैसे रखूं जिस जमीन पे मेरे नबी ने कदम रखा है। हजरत उमर की अकीदत है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करे, इन्हें कर सकता, आप हदीस में है, करके बता, छाले आ जाते पूरे पैर को तेरे। हदीस में है मेरे भाई, हर हदीस अमल। बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, खाली थोड़े यूं छोड़े ले शुरू नहीं होता भाई, लियो तो पूरी लियो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, एक सहाबी की बच्ची रोती हुई मस्जिद में आ गई, बच्ची सहाबी की रोती हुई आई अपने बाप को तलाश करते हुए, ढूंढते ढूंढते आकाए दो जहां के पास पहुंच गई। सरकार क्या करे, वो बच्ची को गोद में उठा लिया नमाज में, क्योंकि मेरा नबी रोता हुआ किसी को नहीं देख सकता था। नमाज गोद में उठा के सरकार नमाज पढ़े, बुखारी की हदीस है। आज के इमाम साहब कर सकते क्या? सदर साहब उनको तनख्वाह नहीं देते, ऐसा कर दिया कहीं की नमाज पढ़ा रहे, बच्चे संभाल रहे, नमाज पढ़ा रहे। वो रसूल अल्लाह है मेरे भाई, हदीस उनका मामला है। हमारे को क्या है, हम खुदा की कसम, सुन लो आखिरी बात, हम हर हदीस पे अमल, हम हर हदीस पे अमल नहीं, हम हर सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। किस पे अमल कर सकते हैं? इसीलिए हम अहले हदीस नहीं है, हम अहले सुन्नत है। हम कौन है? अहले हर हदीस पे अमल। हर हदीस पे अमल करे बोले तो सबको 11 शादियां करना पड़ता। कुछ नहीं संभाल रहे यारो, डोरी केस बुक हो गया, 11 कहां करते मेरे भाई। हर हदीस पे अमल करना बोले तो पेट पे पत्थर बनना पड़ता, बगैर खाना खाए के घर के बाहर निकले तो चक्कर खा के चौरस्ते पे गिर जा रहे। कहां पेट पे पत्थर बनने के बातें कर रहे मेरे भाई। हर हदीस पे अगर आप अमल करना चाहे तो पूरी रात भर मुसल्ले पे खड़े होके आपको इबादत में गुजारना पड़ता, क्योंकि ये हदीस में है। खुदा की कसम हम हर हदीस पे अमल नहीं कर सकते, मगर हम हर सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। हम किस पे अमल कर सकते हैं? हाँ, इसलिए मिसवाक करना सुन्नत है, खामोश कर, चलते फिरते नजर आ, सरकार बचा लेंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। टोपी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी छोड़ना सुन्नत है, और जो है माशाल्लाह कुर्ता पैजामा इस्लामी लिबास पहनना सुन्नत तरीका है, पहन ले, चलते फिरते नजर आ, खाना खा ले, सुन्नत है, ऐसे उठा ली वाले चाप, सुन्नत है, चल। गाड़ी आगे बढ़ा बाबा, मौत पुकार रही, खबर बुला रही, चलो। हदीस हदीस बोलता, अगर हदीस बोलने वाला है, अपने बाबा का बेटा है, तो पूरी हदीस की दुनिया में एक हदीस ऐसी ला जिसमें यह लिखा हो कि रसूल अल्लाह ने 12वां निवाला उठाया है। हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी 12वां निवाला नहीं उठाया। हुजूर अपनी पूरी लाइफ में जो खाना खाते थे वो 3 निवाले, 5 निवाले, 7 निवाले, हद हो गई। 8-8 दिन की फाखा कशी के बाद अगर हुजूर दस्तरखान पे बैठे 11 निवाले बस। और 11 निवालों में पूरी हदीस की दुनिया में आप कहीं भी नहीं बता सकते हुजूर 5 उंगली का निवाला लिए नहीं है। हुजूर का निवाला 3 उंगली का रहता था। 3 उंगली के 11 निवाले, ये हुजूर का खाना है। हदीस वलीमे के दस्तरखान पे बैठ के पट्टा लाओ, हदीस। क्या रे, किसको हौला बना रहा मेरे बड़े भाई? किधर के बातें कर रहा? झंडियां देखे तो वो रब्बिदात,
हज को प्लेन में जा रहा, हज को प्लेन में, झंडियां बिदत। मैं बोला हुजूर प्लेन में बैठे थे, हुजूर हज को कैसा गए थे? हदीस में क्या है? पैदल गए थे। कैसा गए थे? पैदल जा। डूब गया तो नहीं बोलना, जंगल में खा लेते को नहीं बोलना। हदीस के बात नक्को कर, इस्लाम की बात कर, फिक़ा की बात कर, सुन्नत की बात कर। जो फिक़ा क्या है? कुरान और हदीस के निचोड़ का नाम फिक़ा है। हदीस पे तो हम भी अमल करते मेरे भाई, मगर हम हर हदीस पे अमल नहीं कर सकते, खुदा की कसम नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की और एक हदीस सुन लो, चिंतलमेट के नौजवानों कान खोल के सुनो। रसूल अल्लाह, बुखारी शरीफ, खाली ये मतलब के हदीस, सही बुखारी, सही बुखारी में और भी हदीस है, पूरे सुना, तू टिकता ही नहीं, भाग ही जाता तू। क्या है सही बुखारी में हदीस? रसूल आजम हजरत आयशा रिवायत करती हैं, बाबू क़साइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा बयान करती हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन शरीफ फट जाती तो हुजूर खुद अपने हाथों से सीते थे। हम मांगती या रसूल अल्लाह, हम मांगती मतलब अज़वाज मुतहरात मांगती, या रसूल अल्लाह खिदमत की तौफीक सआदत दे दीजिए, हम भी इसको जो है छीना चाह सी लेंगे, हम इसको सी लेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दे दीजिए, आका दे दीजिए, हम सी देते हैं। हजरत आयशा बयान करती, हम बारहा मांगते मगर रसूल अल्लाह कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। हुजूर कहते, आयशा मैं अपना काम तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकता, मैं अपना बोझ तुम पे नहीं डाल सकता। यहां आपने कपड़े इस्त्री नहीं कर रही, बेगम जरा कपड़े इस्त्री कर, बेगम जरा पॉलिश कर, बेगम शूज सॉक्स कहां है, बेगम वो नाड़ा नहीं डाले आप उसमें। प्यारे दोस्तों, हम अपना एक काम नहीं कर रहे हैं और वहां रसूल अल्लाह नालैन शरीफ तक देने को तैयार नहीं है जी। हाय 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 हाय, क्या शान है। बुखारी में यह भी हदीस है, करना रे भाई कभी चप्पल सीते बैठ तो सही, तू खाली रफ़ा नहीं चलेता, बुखारी से ये भी ले। अच्छा जान दे, सीता कब? तू फटी तो सिंगाना, तू पहले ये तो बता फटे तक पेना कब? क्या मेरे भाई, किसको दीन सिखा रहे हैं, कौन सा दीन ला रहे हैं? अब बस आखिरी बात सुन लो नौजवानों, याद रखो, ये जो जमात अहले सुन्नत है ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? जरा जोर से बोलो। और ये बाकी जितनी जमातें नहीं, सब आजकल के, हमारे टोली चौकी में एक नई जमात निकली, 2 साल ही छुआ बन के, अभी दूध ने छूटा उनका, नहीं बनी। उसका नाम लेके मैं उसकी पब्लिसिटी करना नहीं चाह रहा हूं, कभी देखना है तो आओ मिलाता हूं, मगर मैं फुगट में पब्लिसिटी नहीं करता किसकी भी। कहीं करूं आप नहीं मालूम है, लोग उन्हें बोलेंगे मौलाना मेरे मुबल्लिग दिख रहे, बोलेंगा मेरी जमात का प्रचार कर लेते फिर। मैं नहीं, जमात 2 साल हुआ, अभी दूध 2.5 साल में छुटता ना अक्सर, 2 साल हुआ जमात में, नई जमात। मैं देखा कौन है रहने नई जमात बना लेके बैठा, सो बाज़ाब्ता जमात बोल के नाम रखा, आगे एक नाम भी लगा, कौन है बोल के देखा तो बड़े में यार रिटायर्ड हो गए नो, गवर्नमेंट बोली नो बहुत बुढ़े हो गए, इनको वजीफा दे दो, वजीफा दी तो इन्होंने जमात बना लिया। ऐसे है लोग, गौर करो प्यारे दोस्त। नए नए जमात, कोई जमात बनी 2 साल हुआ, कोई बनी 25 साल हुआ, कोई बनी 50 साल हुआ, कोई बनी 70 साल हुआ, कोई बनी 100 साल हुआ, कोई जमात बनी 150, कोई जमात बनी 200 साल। बस आखिरी बात सुन लो, हर जमात बनी 100 साल, 25 साल, 200 साल, 150 साल, इतने की झेलना। मैं एक साहब को पूछा, हजरत, मैं पूछा सो बोल रहा हूं, देखो टेंशन न करो तुम ना, हजरत आप कौन सी जमात के हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात इस्लामी का। हजरत आप लोग जन्नत में जाते का? बेशक हम नहीं जाएंगे तो जन्नत में कोई नहीं जाएगा। आप ही जाओ हजरत, अल्लाह के वास्ते किसी को लेके भी नको जाओ, तुम अकेले जाओ, तुम ही जाओ भाई, तुम्हारे अमीर साहब जन्नत खरीद के दे दिए, सो तू रख ले, दे नको किसको, तू जा। मगर ये तो बोल तेरी जमात बनी कब? 70 साल हुआ। ओहो, तो मैं पूछा जन्नत का दरवाजा खुल के 70 साल हुआ क्या? गौर करने वाली बात है ना भाई। जमात वाला अगर बोल रहा कि इन लोगों को पूछेंगे, इन लोगों को, आप लोग आप पूछो कल, अब मैंने पूछता आप लोग, मैं 40 दिन चलता हूं, मगर ये बताओ ये तबलीगी जमात कब बनी?
150 साल हुआ। ओहो मुल साहब ये आप लोग जन्नत में जाते? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जन्नत, अल्लाह के बंदे जाएंगे। अच्छा अल्लाह के बंदे तू जन्नत में जाता, मगर ये बता तेरी जमात वाले जन्नत में जाएंगे, वो अहले सुन्नत वाले उद्दान मुशरिक नहीं आएगा, मुशरिक जन्नत में नहीं आएगा। हम लोग मुशरिका कहते हैं, हम लोग जन्नत में नहीं आते। जान दो मुल साहब, मुशरिका हम लोग नहीं आते। शिया नहीं, वो भी नहीं, महदवी नहीं, अहले हदीस नहीं, ओनली यू, यस, सिर्फ हम, सिर्फ हम। अच्छा मुझसे आप सिर्फ आप लोग जन्नत में जाओ, मगर इतना बोलो तुम्हारी जमात बनी कब? 150 साल हो। तो क्या बोले अल्लाह ताला तुम लोगों को देख के जन्नत का दरवाजा खोलेगा, आगे मेरे बंदे खोलो, मेरे बंदे आए खोलो, देखो कैसे कैसे काम करे, खोलो जन्नत। तुम लोगों को देख के जन्नत का दरवाजा खुला। सोचो ना मेरे भाई आप, क्योंकि 150 साल से पहले जन्नत कोई जमात थी नहीं इनकी, तो फिर जमात थी नहीं तो फिर वो पिछले वाले गए कहां है भाई? इन लोग जाने वाले इन्हें बोल रहा दूसरे कोई जाते नहीं, तो तुम तो 150 साल से पहले थे नहीं, तो फिर पहले वाले कहां गए? तू जन्नत में जाएगा तो तेरे को देख के खोले क्या? परेशान होगा ये अहमद नक्शबंदी ऐसे सवाल करता, बहरान करके छोड़ दिया, पूछ के आ तू बोल के चले गया। शेख साहब जन्नत पक्की, ओके। शेख साहब कब से शुरू हुए? हमेशा यहीं थे, यहाँ कब आए? अब्बा जान यहाँ थे, अब्बा यहाँ थे, दादा यहीं थे, परदादा यहाँ थे, इन अकेला ऊपर जंपिंग सब नीचे थे, इन्हें एक ही चाहा। मैं पूछा ये तरीका गलत? बोले बेशक गलत, ये सही, सही ऑथेंटिक, ये सही, ये गलत। गलत आदमी नमाज पढ़ा गलत तरीके से, सवाब मिलता नहीं मिलता? मिलता नहीं मिलता। यहां हाथ रख के नमाज पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, छोड़ दिया, 4 उंगल का फासला रखा, शरीफों के जैसा बैठा, शरीफों के जैसा उठा, अदब से बैठा, नीचे मुंडी डाल के पढ़ा, अकाड़ा ना अकाड़ा कुछ भी नहीं करा, नमाज होती नहीं होती? पहलवानों के आमीन बोल के नहीं चीखा, होती नहीं होती? अच्छी बात है, चल राइट, तू सही है, तू जन्नती, बेशक सही नमाज पढ़ा तू जन्नती। लाजमी होता है ना, सही नमाज पढ़े तो सवाब मिलेगा, सवाब मिले जन्नत में आएगा। अपन गलत नमाज पढ़ रहे हैं, अपने सवाब मिलता नहीं मिलता, अपन कहा जाए, इन्हें बोल रहा 2 लाख। अच्छा भाई तू ही चाह रहे भाई जन्नत में, नक्को हमाकू तेरी जन्नत, तू जा, मगर इतना तो बोल तू यहां है, अब्बा कहां थे? अरे अब्बा जब नीचे थे तो दादा भी नीचे थे, परदादा का उन्हों भी नीचे थे, चकड़ दादा यहीं थे, पकड़ दादा यहीं थे, चकड़ दादा, पूरे दादा यहीं थे, तू एक ही चुप पर आया। वो भी 150 रुपए देके बुलाए तो आया सो है तू, सब नीचे थे, तू एक ही जाया ऊपर। तू अमेरिका को गया तो यहीं था, तू लंदन को गया तो यहीं था, ऑस्ट्रेलिया को गया तो यहीं था, इज इंटेलिजेंट बॉय। सऊदी को गया तो ऊपर आ गया तू, सब यहीं थे, तेरे दादा अमेरिका में थे, उन्होंने यहाँ थे, नाना ऑस्ट्रेलिया में थे, यहाँ थे, बाबा जान लंदन में थे, यहाँ थे, तू सऊदी को जाते के ऊपर आ गया। ये सिस्टम है, सब जो सब कहा जगह, तू तो जन्नती, बेशक जन्नती। हम बोले अच्छी बात है मेरे भाई। हमारे हैदराबाद में एक मुहावरा मशहूर है, वली के पेट में शैतान पैदा होता नहीं, वली के पेट में, मगर तेऊ पहला चिंतल मेट का तू पहला एंटिक पीस है जो इतने दोज़खियों के पेट में तू एक जन्नती पैदा हो रहा। सही बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरे को तो समझ भी नहीं आई भाई आज तक दीन ये क्या दीन है। सब यहीं थे मेरे भाई, खुदा की कसम 1400 साल में यहाँ कोई हाथ बंधे ही नहीं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम 1400 साल की तारीख में कोई यहाँ हाथ सीने पे मर्द आदमी बना ही नहीं, जितने बने लेडीज थे वो।
اور اب الٹا ہوگا جی بھائی زمانہ، لیڈیز یہاں گئے جینٹس یہاں چلے گئے. لا حول ولا قوت. اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے. بس میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ دین کو سمجھیں گے. تو اب آؤ آخری بات سن لو کہ سب 150 سال 100 سال 70 سال کے ہیں. اب کوئی میرے کو پوچھا مول صاحب آپ جنت میں جاتے والا، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں. رے بھائی میرے کو نکو پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہ رہا وہ پوچھ. نہیں اہل سنت والجماعت. میں بولا خدا کی قسم اگر تو بات اہل سنت کی کر رہا ہے، اہل سنت جنت میں جاتی نہیں جاتی وہ بات کا مسئلہ ہے، مگر پہلے یہ سن لے اہل سنت کے جو بانی ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ نے ان کو مالک جنت بنایا ہے. اللہ نے ان کو مالک جنت بنایا ہے. میرے آقا مالک جنت ہے. اور یہ جو جنت جب سے دنیا میں جنت کا تعارف ہوا، اسے کسی صحابی نے تعارف نہیں کروایا، کسی تابعی نے یا کسی محدث و مفسر نے جنت کا تعارف نہیں. صاحب جنت مالک جنت رسول اللہ نے جنت کا تعارف کروایا. اور سن، میرے آقا نہ صرف جنت کے مالک ہیں بلکہ میرے آقا کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور میرا غوث و خواجہ اپنے نانا کی امت کے گنہگاروں کو بخشا کے جنت میں لے جانے والا. ہم نہیں بول رہے ہم جنتی ہیں، مگر جنت کے مالک ہمارے پاس ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہمارے پاس ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہمارے پاس ہے. اور ہم اب یقین کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے جس کے نام پر جنت رجسٹرڈ کر دی وہ نبی رحمت جو کسی کو روتا ہوا نہ دیکھ سکا، تو غلاموں کو دوزخ میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا. میرا نبی تو گنہگاروں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا. شافع محشر ہمارے پاس ہے، مالک جنت ہمارے پاس ہے، حبیب خدا ہمارے پاس ہے، رحمت للعالمین ہمارے پاس ہے، گناہگاروں کو اپنی محبتوں سے نوازنے والا نبی ہمارے پاس ہے، خطاکاروں سیاکاروں سے پیار کر کے کمبل میں چھپانے والا آمینہ کا لال ہمارے پاس ہے، فاطمہ کا بابا، علی کا دادا، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کا آقا ہمارے پاس ہے، گناہگاروں کو بخشانے والا. خدا کی قسم جب تک دوزخ خالی نہ ہو جائے سارے گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر آخر میں گود میں اٹھا کر جنت میں لے جانے والا رحمت للعالمین ہمارے پاس ہے. نوجوانوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ ملاؤں کے پیچھے مت جاؤ، یہ مولویوں کے چکر میں مت پھنسو، یہ دین کی بات صحابہ والا کام کی رٹ میں مت پھنسو. خدائے رب ذوالجلال کی قسم اہل سنت والجماعت ہی حق جماعت ہے. یہی اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے. یہ غوث اعظم و غریب نواز کی سجائی ہوئی جماعت ہے، امام حسین کی بچائی ہوئی جماعت ہے، احمد رضا اور امام انوار اللہ فاروقی پھلائی ہوئی جماعت ہے. اس جماعت کے تابعدار رہو، اسی جماعت میں رہو، کسی کے باتوں میں مت بہکو. دین سیکھنا ہو علماء کے پاس آؤ، دین سمجھنا ہو علماء کے پاس آؤ، دین جاننا ہو اللہ والوں کے پاس آؤ. خدا سے ملنا ہو تو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آؤ، خدا کا قرب چاہتے ہو تو اولیاء کی بارگاہ میں آؤ، معرفت مصطفیٰ چاہتے ہو تو عاشقوں کی بارگاہ میں آؤ. نوجوانوں تم سے گزارش ہے کہ تم اہل سنت کے پاسبان بنو، اہل سنت کے داعی بنو، اہل سنت کے شہدائی بنو، اہل سنت کا کام کرو، اہل سنت کی دعوت کو اہم کرو، اہل سنت کی تبلیغ کرو، اہل سنت کا پرچار کرو، اہل سنت کے لیے دلیل بن جاؤ. ایسے دلیل بنو کہ تم کو دیکھنے والا کل سے چنتل میٹ کی زمین پر تم کو دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بھائی جا رہا ہے، فلاں کا دوست جا رہا ہے. تم کو دیکھنے والا سمجھ جائے
सरकार नबी मोहतरम रसूल अल्लाह आमिना के लाल का गुलाम जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, इमाम हुसैन का आशिक जा रहा है, और अहले सुन्नत पर अमल करने वाला आशिक अहले सुन्नत जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये सांस सुन के गुनगुनाए तो बस है, ये सांस सुन के गुनगुनाए तो बस है, ये सांस सुन के गुनगुनाए तो बस है, सदा दिल में आका समाए तो बस है, सदा दिल में आका समाए तो बस है। अगर शिरक है या मोहम्मद का नारा, अगर शिरक है या मोहम्मद का नारा, इसी शिरक में जान जाए तो अगर शिरक है या मोहम्मद का नारा, इसी शिरक में जान जाए तो बस है। मरे बाद जन्नत मिलो तो भी न को, मरे बाद जन्नत मिलो तो भी न को, मदीने के मालिक बुलाए तो बस है, मदीने के मालिक बुलाए तो बस है। मरे बाद जन्नत मिलो तो भी न को, मदीने के मालिक बुलाए तो बस है। मैं समझूंगा मैं अर्श पो जाको आयूं, मैं समझूंगा मैं अर्श पो जाको आयूं, नबी अपना रोजा दिखाए तो बस है, नबी अपना रोजा दिखाए तो बस है। कब्र में नकीरैन खुद सिट पीटेंगे, कब्र में नकीरैन खुद सिट पिटाएंगे, जरा आप तशरीफ लाए तो बस है, जरा आप तशरीफ लाए तो बस है। यही आरज़ू है क़ियामत में मुझको, यही आरज़ू है क़ियामत में मुझको, ये मेरा है कह कर बुलाए तो बस है, ये मेरा है कह कर बुलाए तो बस है। बहुत दिन के दुश्मना पीछे पड़ गई, बहुत दिन के दुश्मना पीछे पड़ गई, मोहम्मद जरा आँख उठाए तो बस है, मोहम्मद जरा आँख उठाए तो बस है। ये बेहोश को लकलका क्या सुंगारी, ये बेहोश को लकलका क्या सुंगारी, मदीने की मट्ठी सुंगाए तो बस, मदीने की मट्ठी सुंगाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين